وضو کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں یوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار الخیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل، وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ گناہ جھڑنے کی حکایت۔ الحمدللہ عز وجل، وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اس سے فرمایا، شراب نوشی اور گانا بازی سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ حدیث پاک میں ہے، با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔
ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد عارفین نے فرمایا جو ہمیشہ باوضو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے، اس کے اعضاء تسبیح کریں، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن وانس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، سکرات موت اس پر آسان ہو، جب تک باوضو ہو ایمان الہی میں رہے۔ وضو کا دگنا ثواب۔ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، سر درد اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔